اب ایک بڑی پیش رفت علی بھائی اس پر بھی ہوئی تھی کل کہ JYF کے ہمراہ آپ کی ملاقات آپ لوگوں کی ہوئی اور اس کو بڑا مثبت قرار دیا گیا. مطلب پہلے بھی یہ توقعات تھیں لیکن پھر بیچ میں 26ویں ترمیم کی وجہ سے ایک گیپ آ گیا تھا. تو ابھی یہ شروعات ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ ایک جو الائنس بنانے کی کوشش ہے آپ کی جماعت کی اس میں کامیابی ہو جائے گی؟ اگر JYF بھی شامل ہو تو یہ ایک بہتر مضبوط اپوزیشن بن سکتی ہے. ملاقاتیں ہماری پہلی دن سے ہوئی ہیں، بلکہ پچھلے سال الیکشن سے پہلے پہلی ملاقات اسد قیصر صاحب نے کی اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ ہم جانا چاہیے ہمیں. وہ پولیٹیکل نہیں تھی اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی خوش دامن جو ہیں وہ فوت ہوئی تھی، اللہ کو پیاری ہوئی تھی اور ہم کی صرف فاتحہ کے لیے گئے تھے. وہ جو ہم پہ تنقید ہوئی خدا کی پناہ، یعنی کہ یاد ہے ہمیں ایسے بالکل لگا جیسے خدا نخواستہ ہم را اور موساد کے ایجنٹ ہیں. وہ پہلی ملاقات تھی اور اس کے بعد وہ سلسلہ چل پڑا. مولانا صاحب کے ساتھ بتدریج فاصلے کم ہوئے. اچھی بات یہ ہوئی کہ ہماری سٹیج کے اوپر سے کبھی بھی مولانا صاحب کے لیے وہ ڈیگریڈنگ لفظ پھر کبھی یوز نہیں ہوا اور مولانا صاحب نے جو یہودی ایجنٹ والا مانترا جو ہے وہ ختم کیا اور مانا کہ وہ پولیٹیکل بات تھی. تو چلو اتنی تو آئس بریکنگ ہوئی ہے. میں پر امید ہوں. مولانا صاحب پرانے سنجیدہ سیاسی وہ ایک کارکن ہیں، لیڈر ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہمارے ان کے بیچ میں ایک نقطہ کامن ہے اور وہ یہ ہے کہ دانلی پہ ان کا بھی موقف ہے اور ہمارا بھی. اور ایک اور چیز جس پہ لوگ بڑی کم بات کرتے ہیں، میں اگر کبھی عمران خان صاحب سے مستقبل قریب میں بات ہوتی ہے، کیونکہ مجھے کبھی مہینے سے زیادہ ہو گیا ملاقات کا موقع نہیں دیا جا رہا جیل انتظامیہ کی طرف سے، تو یہ نقطہ بھی خان صاحب کے سامنے میں ضرور رکھوں گا کہ جو مدینہ ریاست کی کانسیپٹ پہ آپ بات کرتے ہیں، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے یونائیٹڈ نیشنز میں جا کے بڑا سٹینڈ لیا تھا اور آپ نے 15 مارچ کو انٹرنیشنل اینٹی اسلاموفوبیا ڈے منظور کروایا. پھر یہ جو القادر ٹرسٹ یونیورسٹی ہے یہ کس لیے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور صوفیہ کرام پہ ہی ریسرچ کے لیے ہے، صحابہ کرام اہل بیت کے لیے. تو دوسری طرف مولانا صاحب ایک بہت بڑے مذہبی طبقہ فکر کو وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، علماء دیوبند کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو ان دونوں کے بیچ میں سمجھتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور مدینہ ریاست کانسیپٹ وہ کامن ہے. ہمارے بیچ میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کامن ہیں اور ہم مل کے کام کر سکتے ہیں. درست. اچھا آخر میں علی بھائی میں چاہوں گی کہ یہ جو حکومت کی طرف سے چلیں سیاسی مسائل تو پیدا ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو اب قانون سازی ہو رہی ہے، پیکا آرڈیننس اور پھر اس سے پہلے ڈیجیٹل نیشن بل، یہ دو اہم ترین بل تھے اور یہ دونوں آج صدر پاکستان کی طرف سے دستخط کر کے اب نافذ ہو چکے ہیں. یہ اب صحافی تنظیمیں تو اس پر احتجاج کر رہی ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی جو کہ بڑی ووکل رہی ہے ہمیشہ آزادی صحافت کے نام پہ اور آزادی اظہار رائے کے نام پہ، لیکن وہ بھی خاموش رہی اور حکومت نے تو یہ بل لے ہی آئے. تو آپ کے خیال میں آخر اصل مدعا کیا ہے جس کی وجہ سے یہ قانون سازیاں ہو رہی ہیں؟ تحریک انصاف، ہمارا سوشل میڈیا. لیکن کو یہ سمجھ نہیں آتی جو پیڈ سوشل میڈیا رکھتے ہیں، اور میں سب کو کہہ رہا ہوں جو مجھے سن رہے ہیں، سیاسی غیر سیاسی سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف اور آپ لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا پیڈ سوشل میڈیا نہیں ہے. ہر محب وطن پاکستانی جس کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، تقریباً ہر پاکستانی جو ہے ہمارا سوشل میڈیا ورکر ہے، جو ایک پوسٹ شیئر کرتا ہے، جو فیس بک پوسٹ شیئر کرتا ہے، ٹویٹر پہ شیئر کرتا ہے، جو ٹک ٹاک پہ شیئر کرتا ہے، جو سوشل میڈیا پہ شیئر، وہ ہمارا سوشل میڈیا ورکر ہے. آپ کس کو کہاں کیا پورے پاکستان کو پکڑ کے جیل میں ڈالیں؟ دیکھیں، کبھی بھی پرسن اسپیسیفک یا پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. قانون سازی قوم کے مفاد میں ہونی چاہیے. افسوس کے ساتھ کہوں گا یہ جو پیکا ایکٹ ہے، قانون سازی ہے، بظاہر پرائم فیشی بادی و نظر میں نہ یہ قوم کے مفاد میں ہے، نہ صحافی برادری کے مفاد میں ہے. یہ صرف اینٹی عمران، اینٹی پی ٹی آئی ایس ایم ٹی لیجسلیشن ہے کہ کسی طریقے سے اس سمندر کو روکا جائے. یقین کیجئے زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھیے، آپ زبان خلق کو اپنی ان قانون سازیوں سے بند نہیں کر سکتے. آپ کو جو علامہ اپنا مرزا غالب کا شعر تھا نا کہ دھول چہرے پہ تھی اور آئینہ ملتا رہا، آپ جو ہے آئینہ نہ ملیے، اپنے چہرے کی دھول صاف کیجئے، اپنا قبلہ درست کیجئے. ہمارا قبلہ اور عوام کا قبلہ درست ہے. بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب.